بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأشيائه ومحبيه وأمته خصوصا على وارث حاله مظهر كماله غوث الغوث العوث الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا معين الدين حسن سنجری اجمیر رضی اللہ تعالی عنہ. محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام، یہ اس آیت پاک کی نئی تفسیر ہے، نیا سیشن ہے. اس تفسیر کا ہم خلیفہ کی تعلق عرض کر رہے تھے، تو پہلے ترجمہ عرض کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اور وہ وقت یاد کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. گستاخی معاف، لائٹ کھول دیتا ہوں کافی. جزاک اللہ جزاک اللہ ورنہ نہیں ورنہ نہیں جزاک اللہ. شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا نحق العظیم. تو کچھ ایسے مضامین آ گئے پھر جو میری بات جاتی ہے ریکارڈنگ میں، تو کچھ چاہنے والے جو انہوں نے کہا کہ بھائی اور تھوڑا سا کلیریفیکیشن کریں، تو تھوڑا سا ریویژن کروں گا اس خلافت کے متعلق. ایک تو خلافت حضور پاک کے متعلق عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء اکرام یعنی خلافت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، اور دوسرا پھر خلافت راشدہ جس میں 30 سال کی جو مدت رہی اور وہ ختم ہوتی ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کے بعد. پھر اس کے بعد ملوکیت، اس کا میں نے پچھلے ذکر کیا. اب علماء میں اختلاف رہا جو سلف جسے کہتے ہیں، اور سلف کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے تقریباً 200 یا 300 سال جو بزرگان دین گزرے ہیں اہل سنت میں، ان کو سلف کہتے ہیں. اکثر لوگ اپنے آپ کو سلفی کہہ کے بڑا نام دینا چاہتے ہیں. سلف تو سلفی گزر گئے، اب کون سلف نہیں ہے، سب خلف ہے، یعنی ان کے کیا بولنا چاہیے سکسیسرس ہو سکتے ہیں علم کے لحاظ سے. تو سلف میں جو بات طے ہوئی وہ اجماع ہوا، لیکن بعض خلف نے بھی اجماع کیا ہے. تو یہ بڑی باتیں ہیں، لیکن سمپل از دیٹ کہ جو ترتیب خلافت ہے کیا وہی ترتیب فضیلت ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کے پاس وہی ترتیب فضیلت ہے. دیٹس اے سیکوینس آف سپیریورٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد انبیاء کے بعد یہی سپیریورٹی، یہ ترتیب ہے. بہت ہی بڑے امام گزرے ہیں ابو الحسن العشاری، بڑے زبردست، اور یہ ان کی وفات شریف ہوئی 324 ہجری میں، اور ان کو ہر کوئی مانتا ہے کیونکہ یہ اس زمانے میں ایسا مقابلہ کیے تھے کہ جو خوارج کا مقابلہ کیا دلائل سے، رافضیہ کا کیا، قدریہ کا کیا، نہیں کئی فرقے نمودار ہوئے تھے. ان سے باضابطہ انہوں نے جنگ کی، جنگ ان دا سینس اپنے قلم سے لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے. اور ان کی جو کتاب ہے مقالات الاسلامیین، اس میں وہ اختلاف المسلین بڑی اچھی کتاب ہے اور اس کو ہر کوئی مانتا ہے. اس میں رافض کی تو ایک تو اپنا عقیدہ بیان کیا، پھر ان کی تردید بھی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا، 5 قول میں نے بیان کیے تھے، پھر سے اس کو اگرچہ کہ وقت ہوگا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ بات صحیح پہنچ جائے، کیونکہ بعض کو اشکال ہو گیا. پھر کہہ رہا ہوں میں ہمارا عقیدہ وہی ہے لیکن وہ ظنی ہے،
نان ڈیفینیٹیو ہے، کیونکہ ہر چیز قطعی ہوتی ہے یا ظنی ہوتی ہے، اس کا میں نے پچھلے بیان کیا. تو فضائل جو سیٹ کیے گئے ہیں وہ ظن پر ہے، نان ڈیفینیٹیو ہے، کیونکہ دلائل ایسے ہیں کہ ملٹیپل میننگز آتے ہیں. کوئی ایسا نص صریح کلیئر ٹیکسٹ ہمیں نہیں ملا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد وہ تو ہے کہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، عثمان ہے، علی ہیں، پھر حسن ہے. یہ تمام ظنی ہے. تو میں نے پچھلے کیا. اب اس میں اندر آتے ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قولہم فی افضل الناس بعد رسول اللہ، یعنی قول ہے لوگوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے. واختلفوا فی تفضیل، یعنی اختلاف رہا تفضیلیت میں، یعنی فضیلت میں. وقال قائلون، بعض جو قائل ہو گئے، کنوینس ہو گئے، جن کے پاس دلائل تھی، قائل کہتے ہیں. قائلون یعنی جمع ہوتی ہے قائل کی، جو کنوینس ہے، انہوں نے کہا کہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس جو ہیں ابو بکر ہیں، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی. دوسرا قول ہے وقال قائلون افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یہ آواز بہت آ رہی ہے، افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، ثم عمر، ثم علی، ثم عثمان. پھر بعض قائلون جو قائل ہو گئے، انہوں نے کیا کہا، انہوں کی الگ ترتیب رہی. دوسرے جو گروپ ہے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر علی ہیں، پھر عثمان ہیں. یہ رہا ہے. اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وقال قائلون، اور بعض قائلین، تیسرے قائلین جو تھے جن کے پاس دلائل رہے، نقول ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت بعد ذلك. وہ کہنے لگے کہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، پھر اس کے بعد رک گئے. وہ تو علی کا نام بھی نہیں لیتے. اس کی ایک وجہ تھی، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا میں نے پچھلے حدیث سنائی کہ وہ حضرت علی کے فضائل سنانے کو لوگ ڈرتے تھے، تو اس کا میں نے ذکر کیا. وقال قائلون، پھر چوتھا ایک گروپ ہے، جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل الناس ہے وہ علی ہے، علی ثم، پھر اس کے بعد عمر، اس کے بعد ثم ابو بکر، اس کے بعد ابو بکر ہے. یہ چوتھا ہے. اور پانچواں کہتے ہیں کہ بھائی لا ندری ابو بکر افضل ام علی، ہم موازنہ نہیں کرتے، وی ڈونٹ کمپیئر، سب صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ فضیلتوں میں گئے نہیں ہو لوگ. تو یہ پانچ رہے، یہ مقالات میں سے ہے. تو کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں کہیں کولڈ شولڈر دے رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں. یہ میں نے قول وہ بھی متقدمین کے بیان کیا ہوں، جن پر ہمارے عقائد کی اساس ہے، جنہوں نے مقابلہ کیا رافضیہ کا، قدریہ کا، معتزلیہ کا، اللہ اکبر، اور ایسے دلائل قائم کیے. جب میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، علم کا سمندر ہے، اور جب تردید کرتے ہیں تو دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان کی ذاتیات پہ اٹیک کرتے ہوئے. اور ایک گریٹ محدث ہے، یہ بھی 300 یعنی 463 میں 463 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تفضیل پر بحث نہ کرو. امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کے درمیان تفضیل کا نظام نہیں تھا. فضیلت کے لیے لڑائیاں اس بیسس پہ لوگوں نے کیا، اور نعوذ باللہ ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے بھی لگ گئے. اور اللہ معاف کرے، جو شیعوں میں جو آگے بڑھ گئے، رافضی ہو گئے، وہ نعوذ باللہ ان کی فضیلت گھٹانے کے لیے نئے نئے الزامات تراشنے لگ گئے، سیدنا ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر. پھر نعوذ باللہ خوارج حضرت علی کو نعوذ باللہ اسلام سے خارج کیا. انہوں نے کہا کہ علی مسلمان ہی نہیں، نعوذ باللہ. بڑے فتنوں کا دور رہا پہلے کا. تو علماء کرام بچائے ہیں. تو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت ہے، اور وہ ایسی جماعت ہے جو پہلے جو مسلمان ہوئے تھے 40 ودن، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد 40 جو مسلمان رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 پہ رہے اس میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ روا عن سلمان، اور روایت کیا لوگوں نے، ان کے کافی محدثین کے انہوں نے نام لیا،
روا عن سلمان حضرت سلمان فارسی و ابی ذر والمقداد و خباب و جابر بن عبداللہ و ابی سعید الخدری و زید بن العرقم، یہ صحابہ اکرام کیا فرماتے تھے؟ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اول من اسلم، یہ پہلے ہیں جنہوں نے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے ہیں. وفضلہ ہؤلاء علی غیرہ، ان کی فضیلت سب پر ہے، یہ ان کا قول ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں. اور بعض یہی ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خیال بتاؤں، حضرت امام خطابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 388 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، جنہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح کی، معالم السنن جس کا نام ہے. یہ میں تمام متقدمین کی باتیں کر رہا ہوں. فرماتی وقلت وللمتأخرین فی مذاہب، میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں اور میں نے کہا اور باتوں نے، یعنی متاخرین میں، یعنی متاخرین یعنی 300 سال کا زمانہ ہے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. فرماتے ہیں کہ متاخرین میں مذاہب ہیں، ان میں سے قال بتقدیم ابی بکر من جہت الصحابہ و بتقدیم علی من جہت القرابہ، کے بعد کہتے ہیں کہ فضیلت ہے ابو بکر کو حاصل ہے صحابہ میں، صحابہ کی وجہ سے، اور تقدیم حضرت علی کو فضیلت حاصل ہے اس واسطے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ ان کا، قرابت کا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اور ایک طبقہ ہے ان میں سے یہ کہتا ہے کہ کسی کو فضیلت نہیں دیتا، اور لیکن ہمارے جو مشائخ ہیں، وکانا بعض مشائخنا، کہ ہمارے جو استاد ہیں، یقول ابو بکر خیر، ابو بکر جو ہے سب میں بہترین ہیں، علی افضل، اور علی سب میں افضل ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اور میں نے تو یہ ایک ضمنی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے. اور امام حضرت شیخ محدث عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تکمیل الایمان، دیوبند ہو یا اہل حدیث ہو یا سلفی ہو یا بریلوی ہو یا جو بھی ہو، بڑی آنکھوں سے لگاتا ہے. عقیدے پر بڑی اچھی کتاب ہے، اس پر بھی انہوں نے اس قسم کی بحث کی ہے جو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں بتایا کہ نص صریح سے نہیں ہے، کلیئر ٹیکسٹ سے نہیں ہے، یہ تمام ضمنی دلائل سے ہے. تو یہ بتایا. اب ایک حدیث ہے، آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو امام بخاری نے اور امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے لایا، اور دوسرے محدثین نے بھی لایا، اور البانی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عن جابر ابن سمرہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دین برابر قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے. کلہم تجتمع علیہ الامہ، اور ان میں ہر ایک امت پر امت اتفاق کرے گی. اور اس کے بعد پھر راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی، لم افہم، کہ میں سمجھا نہیں. قلت لی ابی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا، ما یقول، اس وقت موجود تھے تو انہوں نے پوچھا تو کیا فرمایا قائد و جہاں؟ فرمایا کہ کلہم من قریش، انہوں نے کہا کہ تمام کی تمام قریش سے ہوں گی. تو ایک تو سرکار فرما رہے ہیں کہ 30 سال تک میری خلافت ہے، پھر فرما رہے ہیں کہ میرے 12 خلفاء ہیں. اب 30 سال میں یہ 5 کی گنتی پوری ہوتی، لیکن یہ 12 کون ہے؟ اب اس کی تفصیل میں دیکھا، میرا کافی وقت لگا ہے اس میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت قاضی ایاز کو ہر ایک نے الگ الگ نام دیے. بعضوں نے تو جو نام دیے ہیں اللہ اکبر، حضرت ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت معاویہ کا بھی نام دیا اس کے اندر، حضرت اور یزید کا بھی نام اس میں یعنی 12ویں خلفاء میں دیا ہے. معاویہ بن یزید رحمہ اللہ وہ تو بڑے نیک تھے. مروان کا نام دیا، پھر عبد الملک ابن مروان، یزید بن عبد الملک کا، پھر مروان بن محمد بن عبد الملک اور صفح کا، یہ اس طریقے سے نام دیے. پھر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں وہ تو اسپریڈ ہوئے ہیں وہ 12 ائمہ. تاریخ الخلفاء میں اس میں انہوں نے ذکر کیا. ابن کثیر نے بھی بڑی اس پہ دلائل دی. تو میں جب دیکھا اس کو تو آئی گاٹ کنفیوز، ہر ایک مختلف ہے. پھر علماء خود فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نص صریح نہیں ہے کہ یہی 12 ہوں جو نام ہم لیے جائیں گے. لیکن ایک حدیث ملتی ہے جس کو امام وہ شافعی فقہ کے تھے اور یہ بھی متقدمین میں سے ہے، اسلاف میں سے ہیں. ان کا نام ہے صدر الدین ابراہیم ابن محمد بن الجوینی الشافعی رحمہ اللہ، جس کا قول نقل کیا امام ذہبی نے اور امام ابن حجر اسقلانی نے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میں سید المرسلین ہوں اور علی بن ابی طالب سید الوصیین ہیں، میرے آنے والے سکسیسرز میں ہیں، اور انہی میں سے 12 ان اوصیانی بعدی 12 اولہم علی بن ابی طالب، اس میں 12 خلفاء نکلیں گے، 12 میرے جو سکسیسرز رہیں گے، اور یہ پہلے علی رہیں گے، وہ آخرہم القائم، اور آخری جو ہوں گے امام مہدی ہوں گے۔ تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ تمام صوفیہ کے جو طرق چلتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو علم کا جو دریا بہا، وہ فاؤنٹین ہیڈ جو ہے وہ سیدنا علی مرتضیٰ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا امام حسن، امام حسین ہے، امام زین العابدین ہے، امام محمد باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام کاظم ہے، امام علی النقی ہے، امام محمد تقی ہے، امام حسن عسکری ہے، اور آخری جو آنے والے امام مہدی ہے۔ تو یہ بزرگوں کا جب نام لیں گے، چاہے کسی کے سامنے لے لو، کسی کو ان پہ اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی یزید کا نام لائے گا تو اختلاف کریں گے، کوئی مروان کا نام لائے گا تو اختلاف کریں گے، تو عبد الملک بن مروان کا نام لائے گا تو اختلاف، ان بزرگان دین پر کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایک وجدانی ہے، اس کو حضرت مجدد الفسانی نے، خواجہ بندہ نواز گیس الدراز نے اور علماء نے بھی اس کو بڑا نقل کیا ہے کہ یہ ایک باطنی خلافت ہے، کیونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، ظاہر میں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، یہ ہے، اور باطنی جو خلافت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیدنا علی سے چلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، امام مسلم نے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا، اور بہت سے یعنی 30 سے زائد صحابہ ہیں کہ قرآن اور اہل بیت، کئی مرتبہ آپ نے یہ سنا ہے، اور سرکار نے فرما دیا ہے چھوڑے جا، اور ان کو پکڑے رہو، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یتفرقا حتی یردا علی الحوض، کہ یہ لوگ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت حوض کوثر میں میرے پاس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تمام احادیث ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو نہیں سنانے کی، اور اہل بیت کی دشمنی میں اللہ معاف کرے بہت حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ خیر اس کا پتہ قیامت کے دن ہی چلے گا، دنیا میں جو چاہے کر دو، کیونکہ آزادی دی گئی ہے ہر ایک کو، ایوری ون ہیز اے لبرٹی، اور سرکار فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، کہ تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح کی ہے، من رکب عنہا نجا ومن تخلف ہلاکا، جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو نکل گیا وہ تباہ ہو گیا، سرکار فرما دی وہ تباہ ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت ہے، تو اس وقت ہمیں پکڑنا ہے، کیونکہ اب اہل بیت کو پکڑیں گے تو ہم دیکھیں گے علی کا عقیدہ کیا رہا۔ علی فرماتے ہیں مجھ سے افضل ابو بکر ہے، مجھ سے افضل عمر ہے، اور فرماتے ہیں میں سزا دوں گا اس کو جو کوئی فضیلت دے گا میری ان پر، تو اللہ اکبر۔ تو پتہ چل گیا اب عقیدے کے لیے باطنی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عقیدے کو بچانا ہے تو علی کا دامن تھامنا پڑے گا، اہل بیت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ حضرت حسن کو دیکھیں گے، حضرت حسین کو دیکھو گے تو ابو بکر عمر کی بڑی تعظیم کی ہے، پھر حضرت امام زین العابدین کو دیکھیں گے، امام باقر، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرے نانا ہیں، اور شیعوں کی ایک کتاب ہے غالباً محجاج السالکین ہے، اور ایک تفسیر حسن العسکری، اس کے اندر کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی برائی کر رہے تھے، وہاں سے سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں امام مانے جاتے ہیں، وہ گزرے، لوگوں پہ ناراض ہو گئے تم کس کی بات کرو، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، تو پتہ چلا کہ ان کو دامن کو پکڑنا پڑے گا تو ہمارے عقیدے صحیح رہیں گے، اہل بیت کو چھوڑیں گے تو پھر تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا رہی ہے کہ ائمہ اثنا عشر جو ہیں ان پر بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان کی عظمت کرتے ہیں اور ان کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی نئے طریقے پہ چلنا نہیں ہے، اب بہت سے بگاڑ آ گئی ہے، ہر کوئی اپنی جگہ ایک مجدد بنا ہوا ہے، مجتہد بنا ہوا ہے، اجتہاد کا تو ہم سمجھتے تھے کہ دروازہ ختم ہو گیا ہے امام احمد بن حنبل پر، لیکن ابھی بھی مجتہدین پیدا ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اجتہاد کرتے ہیں، نئے نئے مسائل بناتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ کافر ہے، آج کل یہ ہو گیا اچھے خاصے مسلمان بھی اسے اپنے خیال میں کافر بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو بچائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی ہم مزید تفسیر کریں گے، فساد کے معنی اور تزویق کے معنی، اس کے اندر کافی مضامین ہیں اس آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
بہت کچھ ہدایات ہیں اس کے اندر، اس سے ہم حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سینوں کو نبی پاک کا مدینہ بنا دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دوران تفسیر یا اللہ کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے، اللہ یہ میری اپنی کوتاہی ہے، تو اپنے کرم سے فضل سے معاف فرما دے، جو تیری نظر میں ہوں یا میری نظر میں یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں. وما علينا الا البلاغ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها الناس.